اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کے متعلق مختلف احکامات ذکر ہوئے۔ گزشتہ چند دروس سے منافقین کے مختلف حالات بیان ہو رہے ہیں اور ان کے متعلق تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ زیر درس آیات میں منافقین کے دو طبقات کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جن کا نفاق کھل چکا اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح ایمان سے محروم ہو جائیں، ایسے لوگوں کے متعلق حکم ہوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں پکڑو، گرفتار کرو اور ان کے ناپاک وجود سے دھرتی کو پاک کرو۔ پھر دوسرے طبقے کا بھی ذکر ہوا جو صلح اور امن چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، مسلمانوں کے مخالفین کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے، ان کے خلاف ذکر کردہ اقدامات سے روک دیا گیا۔ ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جس کا ذکر آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم، ان منافقین میں آپ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پائیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں، اور دوسرے لوگوں سے جو تمہارے مخالف ہیں ان سے بھی امان میں رہیں۔ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں اور مسلمانوں کے مخالفین سے بھی۔ بظاہر یہ غیر جانبداری کا جھوٹا ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ ہم کسی کی طرف نہیں، حالانکہ یہ دونوں طبقات سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اس وقت یہ غیر جانبدار ہونے کا ڈھونگ رچا رہے، لیکن جب انہیں فتنہ کی طرف لوٹایا جائے، یعنی کفار کے جارحانہ ظالمانہ اقدامات کی طرف لوٹائے جائیں اور انہیں امید لگ جائے کہ مسلمان یہاں پر شکست کھا جائیں گے، تو یہ اس فتنے میں گر پڑیں گے، مطلب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو تو یہ مسلمانوں کی طرف ہیں، اور کفار کا پلڑا بھاری ہو تو پھر یہ کفار سے جا ملیں گے۔ ایسے لوگوں کی بابت فیصلہ ہوا، منافقین میں یہ خطرناک لوگ، ایسے لوگوں کی بابت فیصلہ ہوا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اگر یہ واپس نہیں پلٹتے اور یہ صلح کے لیے خود کو پیش نہیں کرتے اور یہ تمہارے خلاف ہاتھ کو نہیں روکتے، تمہارے خلاف کاروائیوں سے باز نہیں آتے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پھر ان کا حل یہی ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے، قید میں رکھا جائے، یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ ان کا فتنہ، ان کا فساد مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور ان کی جان و مال کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ارشاد فرمایا وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے اور یہ تمہارے ساتھ صلح والا رویہ نہیں رکھتے اور اپنے ہاتھوں کو تمہاری جان مال سے نہیں روکتے،
تو پھر ان کے خلاف کسی قسم کا اقدام کرنا اس کی تمہیں کھلی اجازت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرو اور ایسے لوگوں کے خلاف جو بھی حکمت سے طے ہو گرفتار کرو یا قتل کرو، سب کی اجازت ہے۔ فتنہ اور فساد کو ختم کرنا یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھاؤ۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔